لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار اللہ کے احسانات ہمارے اوپر ہے، اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار قیمتی باتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ہم ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنا تو دور کی بات، ان باتوں کو جاننے کے لیے بھی ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے اہم اصول بیان فرمائے۔ اسلام کی بنیاد یہ چند چیزوں پر ہے، جن میں سے ایمانیات، اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، عبادات، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، معاملات، اخلاقیات۔ تو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا، اور اس کی شروعات اس طرح کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی کا کام صرف یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی جانب پھیر لو، یعنی صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی جانب رخ کر کے یا بیت المقدس کی جانب رخ کر کے یا بیت اللہ کی جانب رخ کر کے اللہ کی عبادت کر لو، ایسا نہیں ہے۔ نیکی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، جب تک آدمی ان تمام کاموں کو نہیں کرے گا تب تک وہ پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں ایمان والے کی مدد کے، وہ اسی وقت ہے جب آدمی کا ایمان پختہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم ہار نہیں سکتے اور تم غمگین بھی نہیں ہوگے، اور تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ایمان والوں سے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی، تمہیں رنجیدہ اور غمگین نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے۔ اور صحابہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ صحابہ کرام ہر جگہ جہاں بھی گئے، وقت تھوڑے تھے لیکن ایمان مضبوط تھا، تو ہر جگہ صحابہ کرام کو کامیابی ملتی تھی، ہر جگہ۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے قرآن میں وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ جو شرط اللہ نے لگائی کامل ایمان کی، مضبوط ایمان کی، پختہ ایمان کی، وہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں، ہم سب اس کو جانتے ہیں کہ ہم کتنے اسلام پر چل رہے ہیں، کتنے دین پر چل رہے ہیں، اور ہماری زندگی کتنی شریعت اور سنت پر ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تم
مشرق اور مغرب کی جانب رخ کر کے عبادت کر لو. کچھ لوگ اللہ کی عبادت مشرق کی جانب رخ کر کے کرتے ہیں، کچھ لوگ مغرب کی جانب رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اسی کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے یہ کر لیا تو اب ہم نے سب کچھ کر لیا، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. اور پھر اللہ نے نیکی کے کام بتائے کہ نیکی کے کام یہ ہیں کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر اعتقاد رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی باتوں پر، اللہ کی ذات پر اور اللہ کے احکامات پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کی کتاب پر، ان تمام چیزوں پر تمہارا یقین ہو. تو نیکی کا کام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، والکتاب اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھو، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اور تمام نبیوں پر ایمان رکھو. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو بیان فرمایا، یعنی جن جن چیزوں پر انسان کا یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ نیکی کے کام ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو بیان فرما دیا کہ کن کن چیزوں پر انسان کو ایمان رکھنا چاہیے. اور آگے اللہ نے بیان فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور خرچ کرے آدمی اپنے مال کو اللہ کی محبت پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر. اس میں اللہ نے مال کے اندر جو احکامات ہیں ان کو اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ سب زکوٰۃ کے علاوہ ہے. آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بس مال کا حق میں نے ادا کر دیا، اب مجھے کسی اور مالی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو اکثر لوگ اپنے مال کی مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں، اور جو کرتے بھی ہیں حساب لگا کے پوری، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے پورے سال کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی. زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سارے احکام مال کے اندر ہیں، لیکن ہم ان سب سے دور ہیں. پورے سال کے لیے ہم مطمئن ہو گئے کہ اب ہمیں اگلے سال تک کچھ نہیں کرنا، مال ہمیں کہیں نیک کاموں میں خرچ نہیں کرنا، ہم نے تو زکوٰۃ ادا کر دی پورے مال کی. تو اس آیت میں اللہ نے وہ مقامات بتائے جہاں انسان کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال خرچ کرنا ہے، اور وہ اللہ کی محبت پر، اس کا مقصد صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے خرچ کرنے والا سمجھیں، کہ لوگ میری تعریف کریں. یہ کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو. تو اللہ کی محبت کے لیے ان جگہوں پر مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی کے کام ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں کوئی اگر مستحق ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مجبور ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت اس سے پوری نہیں ہو پا رہی اور ہمیں پتہ ہے، تو ہمیں اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کی تکلیف پریشانی کو دور کرنا چاہیے. یہ ہر ایمان والے کا حق ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آدمی اپنے مال کو ان جگہوں پر خرچ کرے. آج ہمارے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں کوئی چاہے کتنا ہی محتاج ہو، ہم اس پر خرچ نہیں کرتے. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ بھائی کروڑ پتی ہے اور اس کا خاص بھائی جو ہے محتاج ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، لیکن وہ کروڑ پتی بھائی دوسروں کی تو مدد کر دے گا لیکن اپنے خاص بھائی کی مدد نہیں کرے گا، اس کا کبھی حال معلوم نہیں کرے گا اور اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا. ایسے ایک نہیں
لاکھوں واقعات ہیں. بس حوصلہ تو دے دے گا, رائے مشورہ دے دے گا, ایسا کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, لیکن مجال ہے کہ پیسے سے اس کی کچھ مدد کر دے. چونکہ وہ مطمئن ہو چکا, میں نے زکوٰۃ ادا کر دی, اب مجھے مال خرچ کرنے کی ضرورت تھوڑی کہیں. تو ان چیزوں سے مسلمان کتنا دور ہے. پڑوسی کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جب خاص بھائی کی مدد نہیں کر رہا ایک آدمی, تو پڑوسی سے تو اور بھی باتیں ہوتی ہیں, تو اس کی مدد کیسے کرے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ نیکی کا کام صرف اسی کو مت سمجھو کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھ لو, مسجد میں جاؤ, عبادت کر لو اور تم مطمئن ہو گئے, اب تم جنتی ہو گئے, اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو تمہارے لیے جنت کا پروانہ مل چکا. ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام کتنے بھلائی کے کام کرتے تھے, لیکن پھر بھی وہ اپنے بارے میں ڈرتے تھے. تو دوسری چیز اللہ نے یہ بتائی کہ اپنے مال کو انسان کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے, بڑوں نے, صحابہ کرام سے لے کے اللہ کے نبی سے لے کے آج تک ہمارے بزرگان دین اپنے مال کا ایک حصہ, اپنی زمین و جائیداد کا ایک حصہ اللہ کے لیے وقف کرتے آئے ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی کے پاس میں اس وقت بہت بڑی بڑی جائیداد ہوتی تھی, کھیتی باڑی ہوتی تھی خوب, تو ہر آدمی مرنے سے پہلے اپنی زمین و جائیداد کا, اپنے مال کا, اپنے مکان کا ایک حصہ جو ہے اللہ کے لیے وقف کر جایا کرتا تھا کہ اس سے جو ہے دوسرے مستحق, غریب, مسکین, محتاج, مسافر یہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. کسی نے مسافر خانہ بنوا دیا مرنے سے پہلے کہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا, تو یہاں وہ قیام کر لیں گے. یا اس کی جو آمدنی ہوگی, کسی کی 10 دکان ہے, ایک دکان اس نے اللہ کے لیے وقف کر دی کہ اس کا فائدہ جو ہے دوسروں کو ہوتا رہے گا. اس کی آمدنی سے جو ہے غریبوں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی. اس لیے ہمارے باپ داداؤں نے بڑی بڑی جائیدادیں اللہ کے لیے وقف کی, اور آج ہم سے ان کی حفاظت بھی نہیں ہو پا رہی, اور ہم نے اس کا صحیح استعمال بھی نہیں کیا. آج اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بیوہ عورت کہاں سے اپنا خرچ چلائے گی, اور اس کے بچوں کا کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا. قریبی رشتہ دار کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس طرح کے جو اوقاف ہوتے ہیں ان سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے, لیکن جو ذمہ دار ہوتے ہیں اوقاف کے, بس وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے چیزوں کا کوئی خیال نہیں کرتے. جب کسی چیز میں ناانصافی ہوتی ہے تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے, اور پھر اللہ اس کو ختم کرتے ہیں. اس لیے ہمارے باپ داداؤں نے جو زمینیں وقف کی ہیں وہ اللہ کے لیے ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کرنا, ان کا صحیح استعمال کرنا, جس مقصد کے لیے, جس بھلائی کے لیے اور جس نیت سے وہ یہ زمینیں وقف کر کے گئے. آج اس زمانے میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہو اور اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہو, اپنے بیٹوں میں تو تقسیم کر جائے گا, لیکن مجال ہے 100 گز زمین اگر اللہ کے لیے وقف کر جائے, وہ ایسے بہت سارے انسان موجود ہیں, لمبی لمبی زمینیں ہیں, 4 بیٹے ہیں, اور مرنے سے پہلے سب کو تقسیم کر دی, یہ تیری, یہ تیری, یہ تیری, میرے مرنے کے بعد میں. لیکن مجال ہے اس میں سے تھوڑی سی زمین بھی اللہ کے لیے, مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے یا کسی اور خیر کے کام کے لیے آج کوئی خرچ کر جائے. لیکن ہمارے باپ داداؤں کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے بڑی بڑی زمینیں قبرستان کے لیے اور درگاہوں کے لیے اور دوسرے نیک کاموں کے لیے, مدارس کے لیے, مساجد کے لیے, مسافر خانوں کے لیے کتنی بڑی بڑی زمینیں دی. اور آج ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم جو ہے ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو بالکل آوارہ اور ویران چھوڑ دیا. عیدگاہوں کی کتنی بڑی بڑی زمین ہوتی ہے, لیکن ان کی ہم باؤنڈری تک نہیں کرا سکتے. تو یہ ہماری کمیاں ہیں کہ ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا, اس کو صحیح کام میں نہیں لیا. تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے حکومت کی نظر ان پر ہے
اور ان کو ہڑپنا چاہتی ہیں. اس لیے ہم اس کی فکر کریں, کوشش کریں, جو کچھ ہم سے ہو سکے اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں نے جو زمینیں مسجد, مدرسے, مکاتب, خانقاہیں اور درگاہوں کے لیے, قبرستان کے لیے, عیدگاہوں کے لیے جو زمینیں دی ہیں, کم سے کم ہم ان کی حفاظت تو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.